یا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ اور پہلا رکوع ہے۔ دوسرے پارے دے پہلے رکوع وچ اللہ تعالیٰ قبلہ دی تبدیلی دا حکم دیندے اور پھر جنہاں لوکاں نے اعتراضات اٹھائے انہاں دے جوابات یقول السفہاء من الناس ما ولاہم، سیقولو دا مطلب ہے ان آکھن گے، صفحہ بے وقوف، من الناس لوکاں ما کس نے، ولاہم پھیر دیتا انہاں نو یعنی مسلماناں نو، ان قبلاتہم انہاں دے قبلے تو، اللہ دی جس تے قانون او اے علیہ تک جس اوپر وہ قائم ہے یعنی جس دی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ دے اس قبلے تو کیڑی چیز نے انہاں نو پھیر دیتا ہے۔ یعنی یہ حکم نہیں آیا قبلہ دی تبدیلی دا، تے اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرماندے پے کہ ہونے جڑے بے وقوف لوگ ہیں نا یہ اعتراض کرن گے۔ یہ جڑے منافقین بھی شامل ہیں، کفار مکہ بھی شامل ہیں، یہ جڑا یہودی بھی شامل ہیں، سارے ہی اپنی اپنی جگہ تے انہوں نے اعتراضات کیتے کہ مسلمانوں نے کیا ہو گیا کہ پہلے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو ایک دم ہی انہوں نے کیڑی چیز نے جڑا وہ بدل دیتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ دی طرف انہوں نے منہ کر۔ پھر اللہ فرماندے قل تسی آہ دیو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ تعالیٰ دے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ دے، یعنی ہر جہت اللہ تعالیٰ دی۔ قبلہ ہوتا ہے کہ جس دی طرف انسان منہ کر کے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ قبلہ ہوتا ہے جس دی طرف منہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق بھی اللہ تعالیٰ دے، مغرب بھی اللہ تعالیٰ دے، تے تانوں اعتراض کرنے دا کوئی حق نہیں، جدھر مرضی اللہ جو مرضی حکم دے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دی اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ دی۔ یہدی من یشاء، جنوں چاہتا ہدایت دیندا، یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات جنوں چاہتی ہے ہدایت دیندی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ جس بھی بندے نو چاہتے ہیں انہوں سیدھے راہ دی رہنمائی کر دیں، انہوں سیدھا راہ دکھان دیں، انہوں سیدھے راہ تے چلان دیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، اسی بنایا توانو امتاً امت وسطاً لتکونو، معتدل درمیانی، لتکونو تاکہ تسی ہو جاؤ، شہداء گواہ، الناسی لوکاں تے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جان رسول، علیکم تواڈے تے، شہیدہ گواہ، وما، اور نہیں، جعلنا سی مقرر کیتا، قبلہ اللہ تی، او جس تے، کونتا تسی ایو علیہ، دا جس تے ایو تسی، کونتا تسی علیہ جس تے ایو، اللہ سوائے، لنعلم تاکہ اسی معلوم کر لئیے، من یتبع الرسول، کہ کون رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیروی کردا ہے، ممن ینقلب، اور کون جڑا منہ موڑ لیندا ہے انہاں وچوں، ممن یعنی انہاں اس تو، ینقلب پھر جاندا ہے، اللہ عقبہ ہی الٹے پاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ اے جڑا ایک تے اللہ تعالیٰ نے اے فرمایا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے قبلہ خانہ کعبہ نو بنایا ہے نا، چینج کر دیتا ہے اور اون قبلہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دی ذات نے تانوں ایک بہترین یعنی درمیانی امت بنایا ہے، یعنی بہترین امت بنائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جڑی امت ہے وہ بہترین امت ہے۔ اور یہ بھی نہ دسیا کہ ایک گواہ لوکاں تے کس نہ، یعنی کہ دے وچ قیامت والے دن نہ سارے نبی جڑے حاضر ہون گے اور امتاں بھی حاضر ہون گیاں، تے اللہ تعالیٰ پوچھن گے کہ کیا تواڈے تک جڑا پیغام پہنچ گیا ہے، نبیاں نے پہنچا دیتا، تے نبیاں دیاں امتاں جڑے انکار کر دین گے، تے پھر نبی آکھن گے کہ اسی پیغام پہنچایا ہے، تو پھر نبی جتنے نو آکھن گے کہ نبی پاک دی امت گواہ ہے، تو پھر ساڈی امت گواہی دے گی، یعنی ساڈے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت وچ جڑے نیک لوگ ہیں نا وہ گواہی دین گے کہ نبیاں نے پیغام پہنچایا ہے، اے جھوٹ بول دے، او پھر اعتراض کرن گے، آکھن گے کہ کافر جڑے نا کہ انہاں نوں کساں پتہ ہے تے ساڈے تو بعد وچ آئے، پھر ساڈے نبی پاک دی امت ہے جنی اسی لوگ جڑے نیک لوگ ہون گے نا ساڈے وچوں، وہ آکھن گے کہ سانوں ساڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی دسیا، قرآن پاک دے ذریعے بھی سانوں پتہ لگ گیا ہے، سارے نبیاں نے اپنا پیغام امت تک صحیح طریقے نال پہنچایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گل دی گواہی دین گے کہ بالکل ٹھیک بیان دیں، یعنی ساڈی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی دین گے، تے گواہی تے انسان وہی دے سکدا ہے نا، وہی بندہ گواہی دے سکدا ہے جنہیں گواہی ہوندا دیکھیا ہوے، اکھاں نال دیکھیا، تے نبی پاک اتھوں یہ پتہ لگدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڈے ہر عمل نال آگاہ، اسی وجہ نال انہوں نے ساڈے تے جڑا گواہی دینی۔ پھر اللہ فرماندے نے اسی یہ جڑا قبلہ بنایا ہے نا
ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਉਲਟੇ ਪਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਨ ਕਾਨਤ, اور بے شک باری ہے، مشکل ہے، الا سوائے الذین انہاں تو ہدی اللہ جنہاں نوں اللہ نے ہدایت دیتی ہے، یعنی یہ باقیاں واسطے، منافقین واسطے، باقیاں سارے واسطے بہت مشکل ہے، لیکن جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیتی ہے، سیدھے راستے دی رہنمائی کر دیتی ہے، انہاں واسطے مشکل نہیں، یعنی قبلے دی تبدیلی جس نال اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اس سے طرح اس سے عمل کرنا، فرما برداری کرنا جڑا ہے ایمان والے، تو اس واسطے انہاں واسطے جڑا ہے وہ مشکل نہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ دی ذات لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تواڈے ایمان، یعنی پھر جس وقت قبلہ چینج ہویا تو مختلف جڑا نا انہوں نے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیتے اور مسلمانوں نے بھڑکانا، یہودیاں نے بالخصوص کے جڑا نا جڑیاں پہلیاں تساں نمازاں پڑھیاں 16 مہینے وہ تو پھر تھوڑیاں ضائع ہو گئیاں، وہ کدھر گئیاں، اور جڑے وفات پا گئے صحابہ کرام اس تو پہلے قبلہ تبدیل ہونے تو پہلے انہاں دیاں نمازاں دا کی بنیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز دا جواب دین کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جڑا نا کسے دے بھی ایمان نو ضائع نہیں کردی، یعنی اتھے ایمان تو مراد نماز، یعنی نماز انسان دے ایمان دی نشانی ہے، نماز تو پتہ لگتا ہے کہ انسان مومن ہے یا کافر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ بھی اس کے بارے چ کہ مومن وچ اور کافر وچ جڑا فرق ہے وہ نماز دا ہے، اور جڑی نشانی جتوں پتہ لگتا ہے مومن اور کافر دا نماز ہے، یعنی کتنی زیادہ اہمیت ہے نماز دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات کسی دے اعمال نو ضائع نہیں کرتی، کیونکہ اس وقت وہ قبلہ سی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے سی، اور صحابہ بھی انہاں دی پیروی چ نماز پڑھتے سی، تو اس وجہ نال انہاں دی نمازاں کس طرح ضائع ہو سکدیاں؟ وہ تو پہلے ہے ہی وہ قبلہ سی، تو تو بعد وچ چینج ہویا، تو ہن جڑا بندہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا چینج ہونے تو بعد، وہ پھر بدلی ہونے تو بعد پھر وہ دی نماز نہیں ہون لئی، لیکن جنہاں نے پہلے پڑھیاں حکم آنے تو پہلے جو کچھ ہو چکیا جس ویلے حکم آ جائے اس تو بعد جڑا بندہ وہ کام کرے گا تو پھر وہ جڑا گناہ میں شمار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں دے نال لرؤوف الرحیم، بڑا شفیق اور رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات اس طرح دی نہیں ہے کہ تواڈے تے سختی کرے یا جڑا نا تواڈوں خام خواہ جڑا مشکل وچ پائے، بلکہ بہت ہی شفیق، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی اختیار کرنے والی رب۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قد نرا، اسی دیکھنے پہ تقلبا تواڈا بار بار پھیرنا، وجہ کا اپنا چہرہ، پھر سمائی آسمان دی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز وچ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خواہش دا جڑا نا وہ ذکر کر دین پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماندے کہ اے حبیب بھی اسی دیکھنے پہ تھوڑا بار بار آسمان دی طرف چہرہ پھیرنا، کہ انہاں دے دل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دل وچ یہ گل سی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہوگی، فلا نو ولی جنہ کا قبلتن، اللہ تعالیٰ فرماندے ضرور اسی پھیر دیاں گے تانوں قبلتن، اس قبلہ دی طرف ترضاہا جنوں تسی پسند کرتے، یعنی خانہ کعبہ نو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دلی خواہش تھی کہ ساڈا جڑا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوئے، یہ کوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ویسے پسند سی، بلکہ اس وجہ نال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے نا، حضرت آدم تو لے کے موسیٰ تک، حضرت ابراہیم تک، انہاں سارے دا قبلہ خانہ کعبہ سی، اس وجہ نال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا بھی یہی دل سی۔ اس بعد حضرت موسیٰ تو لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے انہاں دا قبلہ جڑا وہ بیت المقدس سی، تے پھر یہودیاں دی وجہ نال بھی کہ یہودی بڑے فخر کردے ہیں نا کہ ساڈا قبلہ بیت المقدس، تے مسلمان ہون تے بڑے بنتے ہیں، لیکن ساڈے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ نال بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خواہش تھی کہ جڑا قبلہ ہے وہ چینج ہو جائے اور خانہ کعبہ بن جائے۔ فولی، اللہ تعالیٰ فرماتے پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ، منہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ دی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز دے دوران ہی، یعنی ظہر دی نماز پڑھ دے پہ سالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے نماز دے دوران ہی حکم آیا کہ تسی ہن اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ دی طرف پھیر لو۔ وحیث ما کنتم، یعنی یہ سارے مسلمانوں نے حکم ہے کہ جتھے جتھے بھی تسی آئے ہو، فولو پھیر لو سو اپنا چہرہ
وجوہکم اپنے منہ اپنے چہرے شطرہ دی طرف یعنی خانہ کعبہ دی طرف اپنے چہرے کر لو یعنی انہاں دی طرف منہ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جنہاں اوتوا الکتاب کتاب دیتی ہے لا یعلمون جان دین اور ضرور جان دین انہ الحق کہ یہ حق ہے من ربی انہاں دے رب دی طرف یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ مسلمان جتھے جتھے ہیں نا وہ اپنا قبلہ جڑا وہ خانہ کعبہ نو بنا لین تو پھر ظہر دی نماز پڑھی جا رہی سی تے 2 فرض پھر بیت المقدس دی طرف کر کے پڑھے گئے تو پھر 2 پڑھ رہے تو پھر حکم آ گیا تو 2 جڑے نو خانہ کعبہ دی طرف کر کے پڑھے گئے نماز دے دوران ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبلے نو چینج کر لیا اور انہاں دے پیچھے پھر صحابہ کرام نے بھی ادھر ہی منہ کر لیا اور انہوں نے کوئی بھی نماز پڑھنے تو بعد بھی کوئی بھی سوال جواب نہیں کیتا کہ کیوں تے کس طرح کے تے انج نماز مکمل ہو جاندی بلکہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیتا اسی طرح انہوں نے پیروی کیتی تے اسی آج اگر دین تے اول تے عمل کرنے والے پاسے آمدہ ہی کوئی نہیں کوئی بندہ اگر کوئی عمل کرن بھی نیت بھی کر لین تو سو جڑا اعتراضات کر دین اعتراض کرنا تو منافقین دا کام پھر اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جڑے اہل کتاب ہیں نا یہ جان دین کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا جڑا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہے یعنی قبلہ تین ہے یعنی انہاں دا ذکر 2 قبلے آلے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی کتاباں جو انہاں نوں دسے اور جان دین کہ حق اور سچ پھر اللہ فرمانے وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافلین بے خبر اما اس تو جڑا یعملون وہ کر دین پہ یعنی جو کچھ کر دین پہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں اللہ جان دے وَلَعِن اور اگر آتیت اللہ زینہ آپ لائے وہی تسی لے وہ اللہ زینہ اوت الکتابہ اے جنہاں نے کتاب دیتی گئی ہے بکلی آیات تمام نشانی ہر قسم دی نشانی انہاں نوں دس لو ماں تابی او نہیں پیروی کرن لے قبلہ تک تواڈے قبلے دی جو مرضی انہاں نوں دلیل دے لو جو مرضی انہاں دس لو یہ تو خود پہلے ہی جان دے انہاں دی کتاباں وچ موجود ہے تے اے مندے نہیں ہے تے تسی جڑی بھی دلیل دے لو انہاں نوں تے کدے بھی تواڈے قبلے دی پیروی نہیں کرن گے وما انت اور نہ ہی تسی تابعین پیروی کرنے والے قبلات ہوں انہاں دے قبلے یعنی نہ ہی تسی انہاں دے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پھر اللہ فرمانا وما بعدهم بتابعین قبلات بعد اور نہ ہی یہ ایک دوسرے دے قبلے دی پیروی کرتے یعنی ویسے تو مسلمانوں دے خلاف تے اتفاق ہے نا ایک ہو جاندے لیکن خود بھی جڑا ہے نا ایک دوسرے دے قبلے دی بھی پیروی نہیں کرتے ہے تو انہاں دوواں دا قبلہ بیت المقدس ہی ہے لیکن ایک اپنے قبلے تے بھی متفق نہیں ہے ایک نہیں ہے وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اور اگر تسی پیروی کیتی احواہم انہاں دی خواہشات دی من بعد اس تو بعد ما جاءک آ گیا تواڈے کول من علم انکا بے شک تسی ضل من الظالمین تے اس وقت بے انصافیاں وچ ہو جاؤ بے انصاف یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی انہاں دی خواہشات دی پیروی کیتی تے علم آمنے تو بعد بھی تے یعنی یہ اللہ تعالیٰ دی ذات جان دی نبی تے ویسے ہی معصوم ہوندے نے کدے نہیں ہو سکتا یہ امت دی جڑا ہے نا وہ تربیت واسطے بار بار اللہ تعالیٰ اس طرح ذکر کر دیں کہ اگر کوئی بھی جڑا علم آلا ہے بلکہ وہ زیادہ علم آمنے تو بعد اگر کوئی کردا ہے وہ زیادہ جڑا ہے وہ دے واسطے بعید ہے اللہ زینہ اور جنہاں نوں عطیناہم کتابہ اسی کتاب دیتی ہے یعرفونہ اس طرح پہچان دیں کما یعرفونہ اس طرح وہ پہچان دیں ابناء اپنے بیٹیاں نوں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے اہل کتاب ہیں نا وہ انہاں نوں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوں اس طرح پہچان دیں جس طرح اپنے بیٹیاں نوں بندہ پہچاندا ہوندا یعنی جان دیں انہاں دی کتاباں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سارے اوصاف خوبیاں انہاں دے جو بھی نشانیاں سارا کچھ اتنے جڑا نا موجود ہے ان اور بے شک فریقم منہم انہاں جو ایک کرو یکتمون الحق وہ چھپاندے حق نو وہم یعلمون حالانکہ وہ جان دیں یعنی جان بوجھ کے حق نو چھپاندے یعنی سارا پتہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے سارا کچھ ہے لیکن جان بوجھ کے حق نو چھپاندے الحق یہ حق ہے میرے ربی کا تھوڑے رب دی طرف فلا تکونن بس نہ ہو جائے تسی من الممتدین شک کرنے والیاں چوں یعنی جڑا قبلہ چینج ہونا یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں حکم ہے حق ہے اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے اور اس تے عمل کرنا تھوڑا جڑا وہ فرض ہے تسی بھی نہ شک کرنے والیاں چوں نہ ہو جائے بے شک اے
اللہ تعالیٰ دا ہر حکم ہی حق اور سچ ہے، اسی طرح یہ بھی حکم حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق۔ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام،